रिपीट कर रहा हूँ, चला देना। इस दफा हम हथियार लेके आएंगे। मेरे मजहब ने मुझे कहा है, मेरे मजहब ने इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे आइन ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारी वाली तो फिर सीने में होगी, इन सब की कमरों में होगी, कमरों में। इन्होंने फिर कमर फेरनी है, कमरों में लगनी है। इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद, एक सेकंड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बेहतरीन धमकी जो वफाकी हुकूमत को इस वक्त मौसूल हो चुकी है, और अब जो है वो तमाम तर रास्ते जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तियार करता रहा, जिसमें एहतजाज, धरने और दीगर चीज़ें शुमार होती थी, और कहता था हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और अपना हक लेंगे और इस हुकूमत को गिराएंगे और अपना मैंडेट वापस लेंगे और फार्म 47 के जो गवर्नमेंट में बैठे वज़रा हैं उनको निकालेंगे और अपना फॉर्म 45 की हुकूमत जो है हम बनाएंगे और खान को रिहा करेंगे। और ये बातें मुसलसल जो है वो गर्दिश कर रही थी, लेकिन इस दफा क्लियर कट जो है वो अली अमीन गंडापुर, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, ये बयान उन्होंने कहा चलवाया, आप इनको ज़रा सुनिएगा, मैं शायद उसको ऐड कर दूं। और इसके साथ साथ ये बयान उन्होंने ये दिया कि अब हम जो एहतजाज करेंगे, एहतजाज ऐसा नहीं होगा कि हम आएंगे और यहाँ पर बात करेंगे और फिर मामलात ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम बंदूकों के साथ आएंगे, एक जंग का समा होगा, इस्लामाबाद पे हम चढ़ाई करेंगे और अगर हुकूमत की जानिब से किसी तरीके से उन्होंने बंदूक चलाई तो जितने बंदूकें वो चलाएंगे, जितने गोलियां वो चलाएंगे, उससे ज़ायद जो है वो हम चलवाएंगे। और उन्होंने क्लियर कट ये जवाब दिया और कहा कि मसाइल बढ़ेंगे। अब जिस तरह पिछली दफ़ा हम आए, हमारे कारकुनों को जब वो शहीद किया गया, इस तरह मामलात अब नहीं चलेंगे, मामलात को हम अब चलाने की कोशिश करेंगे और अब जो है वो बंदूकों के साथ एहतजाज होगा। ये इस वक्त की कह सकते हैं कि इमरान खान की जितनी कोशिशें थी अपने सियासी कैरियर में, उसमें ये सबसे वर्स्ट है, सबसे हैरान कुन है। बजट आ गया, बजट पे तनकीद उन्होंने नहीं की, उन्होंने कहा कि इसको छोड़ें, जो मैं करूंगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी और इस्लामाबाद पर बंदूकों के साथ चढ़ाई करेंगे, तब जो है वो हुकूमत को होश आएगा और फिर हम देखेंगे कि हुकूमत क्या करती है। उन्होंने कहा ये हम नहीं मानते, हमारे साथ अगर वो सही चलते हैं तो हम सही चलेंगे, अगर सही नहीं चलते तो फिर बंदूकों के साथ इस्लामाबाद आना पड़ेगा, या मैं इस पहाड़ से आऊं या फिर मैं उस पहाड़ से आऊं या किसी भी तरीके से आऊं या जमीन कोद के आ जाऊं, लेकिन मैं इस्लामाबाद पहुंच के रहूंगा और बंदूकों के साथ आऊंगा। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कोई इस तरह का पैगाम जो है वो नहीं आया, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा है, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर है, उन्होंने ये इस वक्त का अब तक का सबसे सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिया है कि इस दफ़ा हम आएंगे तो मामलात जो है वो मुख्तलिफ होंगे और मसाइल इससे मज़ीद बढ़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कब आएंगे तारीख नहीं बताएंगे, हम कब आएंगे, कहाँ से आएंगे ये भी नहीं बताएंगे, हम कहाँ पर चढ़ाई करेंगे वो भी हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुँच के रहेंगे, बंदूकों के साथ, एक गोली वो चलाएंगे, हम 10 गोलियाँ चलाएंगे और इस दफ़ा हम बंदूकों के साथ आएंगे, मुकम्मल निज़ाम को हम दरहम बरहम कर देंगे। इस हवाले से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन है इस तरह की चीज़ें? उन्होंने कहा जो भी है, मुमकिन है या नहीं है, हम इसको मुमकिन बनाएंगे। हुकूमत ने जो कुछ हमारे साथ किया, खान की रिहाई के हवाले से अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आप लोगों ने न्यूज़ में देखी हो कि, और उसमें न्यूज़ में क्लियर कट कहा था कि लोग कह रहे थे कि शायद खान की रिहाई, चाहे हामिद मीर हो या फिर मंसूर अली खान हो या दीगर जो भी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, जो एंकर्स हैं, वो ये कहते थे क्या मुमकिन है 5 तारीख को इमरान खान की रिहाई? क्या अभी जो 10 गुजरी है, 11 गुजरी है, कल 190 मिलियन पाउंड का दोबारा केस था, दोबारा से वही समा था, क्या आज मुमकिन है? लेकिन मुमकिन नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले भी तमाम तर चीज़ें देखी जाए तो बेंचेस पूरे नहीं होते, मुलतवी पर मुलतवी होते गए। और ये कि कुछ मुलाकातों के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि इमरान खान ने कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं, डील या फिर जो है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन अभी उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया। इसका मतलब यह है जब अली अमीन गंडापुर इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बातें कर रहे हैं और वो भी
بندوقوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور اس طرح آسانی سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ تقریباً اس سے پہلے بھی مسئلہ جو ہے وہ اسی طرف آیا تھا۔ اب لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو مذاکرات ہونے تھے وہ خراب ہو گئے ہیں، اور اس وقت بجٹ کے حوالے سے اگر باتیں ہیں تو پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو میں نے سٹوری لگائی تھی اس وقت کی بریکنگ تھی، پیپلز پارٹی، اپوزیشن اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جو بجٹ کا پلان جو بتایا ہے یہ تو کئی مہینے پہلے آئی ایم ایف کے ویب سائٹ پہ جو ہے وہ لسٹڈ تھا، یہ تو وہی ہے، اس میں ہر وہی چیزیں ہیں، وہی مطلب آپ نے کچھ اپنا کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ میرے عوام کی جو ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ نے امیر طبقے کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، 30 لاکھ سیلریز، اور اس میں بھی کٹوتی بھی نہیں، اس پہ آپ ٹیکس بھی نہیں لگا رہا ہے، لیکن جہاں پر 37,000 کم سے کم تنخواہ لینے والے ہیں ان پہ آپ نے جو ہے وہ کٹوتی لگائی ہے، ان پہ کچھ ہزار جو ہے وہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں، جو دیگر سیاسی پارٹیاں اور جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ بتائیں 37,000 میں ایک گھر، ایک میاں، ایک بیوی، 2 بچے کس طرح گزارا کر سکتے ہیں؟ 37,000 جو کم سے کم اجرت رکھی ہے، کیا یہ ایک بندے کے لیے کافی ہے؟ اور انہوں نے خود کہا کہ یہ کافی نہیں ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ہاتھ میں بجٹ لیا ہوا ہے، پاکستان کی اکانومی کون چلا رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، کس طرح چلا رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ بس ایک چیز جس میں پلس پوائنٹ نظر آیا وہ ہے ہمارے دفاعی بجٹ میں، جس میں $1 بلین جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا، اور $1 بلین جو ہے وہ اضافہ کیا گیا، اور اس میں یہ کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، باقی اس کے علاوہ کسی کی بجٹ میں کسی کی چیز میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور مسئلے جو ہیں وہ یہاں تک نہیں روکے ہیں، حکومت کے اپنے لوگ بھی جو ہے وہ سوال بھی کر رہے ہیں، اور جواب جب وہ اینکر کے سامنے دیتے ہیں تو وہ بھی ذرا محتاط طریقے سے ادھر ادھر کر کے پرانی چیزیں اٹھا کے اور یہ کر کے اس سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ اور حامد بیر نے بھی اس حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ کیا، اور انہوں نے بھی بتایا کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو بجٹ ہے، یہ کسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے، ندیم افضل چند جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ مکاؤ عوام بجٹ ہے، کہ بھئی عوام، غریب عوام جو ہے، مکاؤ غریب عوام، ان کو جو ہے وہ آپ سائڈ کریں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ امیر جب مر جائیں سارے تو پھر جو ہے وہ بجٹ بہتر ہو سکتا ہے۔ ادروائز جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پلس پوائنٹ دے رہے ہیں، جہاں پر غریب طبقے کی بات ہے وہاں پر غریب کو جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دیکھا جائے تو جو شعر و شاعری کرتے ہیں، انہوں نے کئی سال پہلے جو ہے وہ یہی شعر بولا تھا، اور ابھی بھی پاکستان میں وہی کچھ چل رہا ہے جو پچھلے 75 سال سے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور یہ معاملات جو ہیں وہ یہاں تک ابھی بھی جو وزیر خزانہ ہے وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اس میں بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں کل اگر ہم دیکھیں جو پوسٹ بریفنگ تھی بجٹ کی، انہوں نے کہا، اور اس پہ صحافیوں نے جو ہے وہ سوال اٹھایا، اور صحافیوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا اور کہا کہ ہم اس کو سنتی نہیں ہے، جو چیزیں ہم سے چھپائی جا رہی ہیں، جو ڈیجٹس ہم سے چھپائے جا رہے ہیں، جس کو آپ نے پلس پوائنٹ دیا، جس میں بجٹ میں آپ نے اس کو جو ہے وہ سیو کیا، وہ آپ ہمیں نہیں بتا رہے۔ آپ ہمیں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ہم نے ٹیکس لگایا، فلانا میں ٹیکس لگایا، لوکل انڈسٹری کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے لوکل انڈسٹریز جو ہے وہ ہے کہاں پر، کون سی جگہ پر آپ کی لوکل انڈسٹری ہے؟ تمام تر چیزیں چائنا، امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان اور دیگر ممالک سے امپورٹ ہوتی ہیں۔ آپ نے امپورٹ جو کیا ہے اس پر بھی آپ نے ٹیکسز لگا دیے ہیں، آپ لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور لوکل انڈسٹری ہماری ہے کہیں، ہمارے آٹو انڈسٹری نہیں ہے، ہمارے سولر پینل کی انڈسٹری کوئی نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی جو چیزیں آتی ہیں، چاہے آپ کے موٹر سائیکل کے حوالے سے ہو، چاہے آپ کے موبائل کے حوالے سے ہو، یہی چیزیں آج کل چل رہی ہیں۔ ایون کہ کپڑے بھی لوکل نہیں آ رہے ہیں اور وہ بھی باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ تو عوام کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ عوام کو اس وقت یہ انہوں نے کہا کہ تو عوام دشمن جو ہے وہ بجٹ ہے۔ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بجٹ اس وقت حکومت جو ہے وہ تنقید کے نشانے پر ہے، اور جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے وہ بھی یہاں کڑی ہے۔ میرے خیال میں جو کل جو یہ انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور نے کہ یہ کچھ ہم کر رہے ہیں اور احتجاج کریں گے اور بندوقوں کے ساتھ کریں گے، اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ جو بجٹ ہے وہ بھی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو KPK گورنمنٹ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اب اتنے ٹیکس فری ہو گئے ہیں کہ ہم اب وفاقی حکومت کو ہم قرض بھی دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی کئی سوالات جو ہے وہ اکٹھا ہو رہے ہیں، لیکن تاحال جو ہے وہ اس پہ کوئی کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکل چیزوں پہ وہ اترتی نہیں ہے۔ لیکن جو بریک تھرو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ
اسلام آباد آتی ہے تو کیا یہ واقعی وہ اپنے ساتھ بندوقیں لے کے آئیں گے؟ کیونکہ وہ جو لوگ آتے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آتے ہیں، کوئٹہ کی طرف سے آتے ہیں، کشمیر کی طرف سے آتے ہیں، پنجاب کی طرف سے بھی لوگ آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کراچی سے اگر بڑا گرینڈ کچھ احتجاج کرنے کا ان کا مقصد ہو تو پھر تو پورے پاکستان سے آئیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ برقرار ہے یا اسی طرح ہے ایز کمپیئر ٹو لوکل جو دوسرے جو گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں کا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو سیاسی قیادت ہے اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں عوام، کہ جس طرح پچھلی دفعہ 3-4 دفعہ فائنل کال کر کے آئے ہیں، کیا اس دفعہ بھی وہ اسی طرح یا اس سے ہٹ کے نیا پلان لے کے آئیں گے، وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پھر جیسے عوام پہ گولیاں چلیں گی تو ہماری قیادت بھاگ جائے گی؟ لیکن یہ بھی ایک بریک تھرو ہے جب کلج ہے وہ دھمکی دی جاتی ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ ہم کچھ کریں گے اور ہتھیاروں کے ساتھ آئیں گے اور گولیاں چلائیں گے، اور ہم پہ اگر گولیاں چلی تو ہم بھی گولیاں چلائیں گے۔ یہ جو ہے وہ اب سوال ہے، اس حوالے سے چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھی جائے گی کہ کب یہ آ رہے ہیں اور کب یہ سلسلہ شروع ہوگا، حکومت پہ کوئی پریشر آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ مزید تفصیلات وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔